قرآن کے ظاہری الفاظ سے آپ نے سادہ لو عوام کو متاثر کرنے کی کوشش کی۔ یہ سورت فتح کی آخری آیت ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا وعاملوا الصالحات منہم، اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور ان میں سے جنہوں نے عمل کیے اچھے، اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے، مغفرت کا وعدہ کیا ہے۔ آپ نے منہم، اس من کو تبعیضیہ بنایا ہے جس کا معنی ہوتا ہے کچھ۔ آپ نے معنی یہ کیا کہ ان میں سے بھی کچھ ہیں جن کے ساتھ اللہ نے اجر عظیم کا، ان میں سے کچھ ہیں، سارے نہیں۔ بار بار آپ ہاتھ ہلا کے کہتے تھے سارے نہیں، ان میں سے کچھ ہیں جن کے ساتھ اللہ نے اجر عظیم کا اور اللہ نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے۔ آپ نے منہم کا من جو ہے اسے تبعیضیہ بنایا ہے۔ حضرت یہ من تبعیضیہ نہیں ہے، یہ من بیانیہ ہے، مؤکدہ ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ان میں سے کچھ کے ساتھ وعدہ ہوا ہے۔ یہ میں اس پر قرآن پاک کی ایک آیت بطور استدلال، بطور تائید میں پیش کر دیتا ہوں۔ سورت حج میں میں پھر ایک بات کہوں گا کہ مرزا جہلمی یہ روایات میں کھویا رہتا ہے، تاریخی روایات میں اور حدیث کی ان روایات کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے جن میں صحابہ کی تضحیق ہو، تنقیص ہو، توہین ہو، ان کی غلطیوں کا ذکر ہو۔ میں دوسرے کلب میں اس ساری باتوں کا جواب انشاءاللہ دوں گا کہ کن کن حدیثوں میں جو معاویہ کے بارے میں مرزے نے پیش کی ہے ان روایات کی حقیقت کیا ہے، ہم دوسرے کلب میں اس پر بات کریں گے۔ لیکن فی الحال میں یہ کہوں گا کہ قرآن کی تفسیر سے یہ آدمی نرا جاہل آدمی ہے، اس کے پاس قرآن کا علم، قرآن کی تفسیر کا علم نہیں ہے۔ یہ میں نے جو بطور تائید اس پر ایک آیت پیش کرنے لگا ہوں، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، یہاں من کون سا ہے جی؟ مرزا جی یہاں من بیانیہ بنائیے نا، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، پس بچو گندگی سے، من الاوثان، بتوں کی گندگی سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اسے یہاں من تبعیضیہ بنا لیں تو معنی یہ ہوگا کچھ بت گندے ہیں، گندگی ہیں، اور کچھ بت جو ہیں وہ گندگی نہیں ہیں۔ یہی معنی ہے یا من الاوثان میں من بیانیہ ہے، اس رجس کو بیان کر رہا ہے۔ اس لیے میں کہوں گا کہ سورت فتح کی جو آخری آیت ہے وہاں منہم میں من تبعیضیہ نہیں ہے، من بیانیہ ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ کچھ صحابہ ان کے ساتھ مغفرت کا وعدہ ہوا ہے، کچھ صحابہ کے ساتھ مغفرت کا وعدہ نہیں ہوا، کچھ صحابہ کے ساتھ اجر عظیم کا وعدہ ہوا، کچھ کے ساتھ وعدہ نہیں ہوا۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے، ایک جگہ پہ اجمال، دوسری جگہ پہ اس کی تشریح کر دیتا ہے۔ آپ نے قرآن کی دوسری آیتیں نہیں پڑھی ہیں، آپ جائیے سورت انفال میں اور سورت توبہ میں، اللہ کہتے ہیں لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے ہم نے مغفرت کا اعلان کر دیا ہے اور عزت والی روزی کا اعلان کیا ہے۔ پھر آپ سورت حدید کی آیت نمبر 10 پڑھیں، وہاں اللہ کہتے ہیں کلن، آپ یہاں من تبعیضیہ بنا رہے ہیں کہ بعض صحابہ کے ساتھ، کچھ صحابہ کے ساتھ یہ وعدہ ہوا ہے، اور وہاں سورت حدید میں اللہ کہتے ہیں کلن وعد اللہ الحسنی، سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے، مغفرت ہوگی تو جنت میں جائیں گے، اسی کو اجر عظیم کہتے ہیں۔